السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا سبق ہمارا ہے سچا لڑکا۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفی تعلیم صفحہ نمبر 18 حصہ 4 سچا لڑکا۔ ایران کا ایک شہر بہت مشہور شہر ہے۔ اس شہر کا نام گیلان ہے۔ اسی گیلان کو جیلان بھی کہتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عراق کا بھی ایک شہر بہت مشہور شہر ہے اور اس کا نام بغداد ہے۔ سن 488 ہجری کی بات ہے کہ جیلان سے ایک قافلہ بغداد جا رہا تھا۔ اس دور میں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ ان قافلہ والوں سے جیلان کے رہنے والے ایک لڑکے نے کہا کہ اپنے ساتھ مجھے بھی بغداد تک چلنے کی اجازت دے دیجیے، میں وہاں جا کر علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اکیلے سفر کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ان قافلہ والوں نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ یہ لڑکا بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا اور اس کی ماں نے اپنے اس لاڈلے یتیم کی پرورش کی تھی۔ اس لڑکے نے خوشی خوشی اپنی ماں کو بتایا کہ ایک قافلہ بغداد جا رہا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ بغداد جانا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیجیے تاکہ وہاں جا کر علم دین حاصل کر سکوں۔ اس لڑکے کی ماں نے اپنے بیٹے کو بغداد جانے کی اجازت دے دی اور اپنے لخت جگر کی ضروریات میں کام آنے کے لیے 40 اشرفیاں اس کے لباس میں رکھ کر اس طرح سی دی کہ وہ اشرفیاں بغل کے نیچے چھپ جائیں۔ جب وہ لڑکا اپنے ماں سے رخصت ہو رہا تھا تو اس کی ماں نے اسے آخری نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی زبان پر جھوٹ نہ لانا۔ سچ بولنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لڑکے نے اپنی پیاری ماں کی نصیحت گرہ میں باندھ لی اور اس قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ راستے میں اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ بظاہر وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بے خوف و خطر ہر شخص آرام کرنے لگا۔ اچانک ڈاکوؤں نے اس قافلہ پر دھاوا بول دیا اور ان کا سب سامان چھین لیا۔ ایک ڈاکو نے اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے نہایت معصومیت کے لہجے میں کہا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے لڑکے کی اس بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس جواب پر وہ ڈاکو اس لڑکے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور اس ڈاکو نے سارا قصہ اپنے سردار کو سنایا۔ اب سردار نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، بتا تیرے پاس کیا ہے؟ اس لڑکے نے نہایت اطمینان سے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے سوال کیا، بتا وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ اس لڑکے نے جواب دیا کہ میرے اس لباس میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ سردار کے حکم سے جب وہ سلائی ادھیڑی گئی تو وہ اشرفیاں نکل آئیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر سردار اور سب ڈاکو دنگ رہ گئے۔ سردار نے اس لڑکے سے کہا، اگر تم جھوٹ بول دیتے تو تمہاری یہ اشرفیاں بچ سکتی تھیں۔ تم نے سچ بول کر اپنی اشرفیاں کیوں ضائع کر دی؟ کیا تمہیں ان اشرفیوں کی ضرورت نہ تھی؟ وہ لڑکا کہنے لگا، مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت تو تھی مگر میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ سردار نے کہا، اگر تم جھوٹ بول دیتے تو اتنی محفوظ جگہ سے تمہاری اشرفیاں کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس لڑکے نے کہا، جھوٹ سے اشرفیاں تو بچ سکتی ہے مگر اللہ ناراض ہو جاتا۔ جب میں اپنی ماں سے رخصت ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹی بات زبان پر نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹوں کو ناپسند کرتا ہے۔ میں اپنی پیاری ماں کی نصیحت کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے میں نے آپ کو سچی سچی بات بتا دی۔ اس لڑکے کی اس گفتگو سے وہ سردار بہت متاثر ہوا اور اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکا تو اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر پابند ہے اور ایک ہم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے گھوم رہے ہیں اور ڈاکے ڈال ڈال کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہیں۔ ان خیالوں سے سردار کا سر ندامت سے جھک گیا
اور اس نے اسی وقت اس لڑکے کے ہاتھ پر توبہ کر کے پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کا عہد کیا، اور دوسرے ڈاکوؤں نے بھی اسی وقت پکی سچی توبہ کی اور اس قافلے سے لوٹا ہوا مال قافلہ والوں کو واپس کر دیا، اور وہ پکے سچے مسلمان بن گئے۔ یہ لڑکا جس کی سچائی سے متاثر ہو کر ان ڈاکوؤں نے توبہ کی تھی، اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے بہت اثر رکھا تھا، لاکھوں انسانوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ہمارے ہندوستان میں آپ کو بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب شریعت کے بہت پابند تھے، کفر و شرک اور بدعات سے بچنے کی لوگوں کو بہت سخت تاکید فرماتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی۔ الفاظ دیکھیں، آپ ان کا معنی دیکھیں۔ قافلہ مسافروں کا گروہ، یتیم نو بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، پرورش کرنا، پالنا، تعلیم و تربیت دینا، لخت جگر، جگر کا ٹکڑا یعنی اولاد، گرہ باندھ لینا، اچھی طرح یاد رکھنا، رواں دواں تیزی سے چلنا، پڑاؤ ڈالنا، ٹھہرنا، دھاوا بولنا، حملہ کرنا، معصومیت بھولا پن، ندامت شرمندگی، کفر اللہ کا انکار کرنا، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، بدعت جمع بدعات دین میں کسی نئی چیز کی ایجاد کرنا۔ سوالات، ان کے جوابات آپ کو کمنٹس میں دینے ہیں۔ دیکھیں، ہم سوالات پڑھتے ہیں اور پھر جوابات بھی دیتے ہیں۔ شہر گیلان کا دوسرا نام کیا ہے؟ دوسرا نام جیلان ہے۔ جیلان کس ملک میں؟ ایران میں ہے۔ بغداد کس ملک میں ہے؟ عراق میں ہے۔ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ماں نے بچپن میں کیا نصیحت کی؟ ان کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اپنی زبان پر کبھی جھوٹی بات نہ لانا، ہمیشہ سچ بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر ڈاکوؤں نے کیوں توبہ کی؟ ڈاکوؤں نے اس وجہ سے توبہ کی کہ انہوں نے ان کی سچائی کو دیکھا اور یہ کہا کہ یہ اپنی ماں کی بات پر کتنا عمل کرتا ہے، اور ہم ایک اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کو اپنے الفاظ میں بیان کرو۔ تو دوستو، اس واقعے کو آپ بہت اچھی طرح سمجھیں اور سنیں اور پھر اپنے ذہن میں یاد رکھیں اور جھوٹ سے توبہ کریں اور ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑیں۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔